خواب اس طرح تھا کہ ہمارے ایک اہل دنیا ہے اور وہ مجھے کہتا تھا کہ اچھی طرح کتابیں دیکھو اور مجھے عذاب قبر سے چھڑا دو. اگر عذاب قبر مجھے ہو گیا تو لوگ کہیں گے یہ اچھا والا مفتی نہیں ہے، اس کے شاگرد پٹ رہا ہے، آپ کے لیے بھی اچھا نہیں. تو میں فکر میں ہو گیا، بہت زیادہ غمگین ہو گیا کہ بھئی واقعی یہ تو ایک مرحلہ آ رہا ہے اور حق مرحلہ ہے، تو دے پریزا ززان فکر ہوگا، اس کو چھوڑو، اپنی فکر کرو. اس دوران میں نے خواب دیکھا کہ مجھے لحاظ میں رکھ دیا گیا اور ایک حسین جمیل نوجوان آیا جس کا اوصاف حسن اور خصال حمیدہ بیان کرنے کے لیے مجھ میں استطاعت نہیں ہے، اور وہ دائیں طرف کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ اس جیسے لیکن ان سے بہت زیادہ توانا اور بہت زیادہ شان و شوکت والا وہ آیا اور اس کو ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ پیروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اور خدا کے یہاں کھڑے ہو گئے. اور اتنے میں منکر نکیر داخل ہوئے. تو یہ جو بعد میں آیا انہوں نے ان سے کہا کہ بس دے دو کاغذ اس لے لیے اور جوابات لکھ دیے اور ان کو کہا جاؤ یہاں سے. اور مجھے کہا کہ بات ہوئی ہے، ایک بائیں طرف کھڑکی کھولتے ہیں، اندر سے کوئی آئے گا کھولے گا تو آپ جنت کے مناظر دیکھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آئے ہیں یہ صلاۃ الفجر ہے کہ آپ ہر حال میں فجر نہیں چھوڑ دیتے، اور یہ میں خود قرآن مجید ہوں کیونکہ آپ نے شرق اور غرب میں میری آواز پہنچائی. اللہ اس کو سچا کر لے. خدا ایسے ہی مجھے بھی میرے شاگردوں کو بھی نصیب فرمائے. ہاں مزہ آیا خدا کی قسم. میری توفیق ہوتی تھی میں سونا اور چاندی تمہیں بانٹ دیتا تھا. کیا خواب ہے یہ. اور اس طرح بھی کہا کہ مالک العرش نے پہلے فیصلہ یہی کیا تھا کہ بس یہ نماز فجر جائے اور چھڑا لے، اور پھر کہا کہ فوراً اللہ بزرگ برتر کا حکم ملا کہ نہیں تم خود چلے جاؤ. تو اس لیے ہم دونوں آئے. قرآن میں بعد میں دیکھا کہ حضرت اقدس امام الازہر مولانا انور شاہ صاحب نے طبرانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ صلوات جو ہے یہ دائیں طرف کھڑی ہوگی، زکوات بائیں طرف، صدقات پیروں کی طرف، اور ایمان و قرآن سرحان ہے. اللہ کیا شان و شوکت ہے. یہ دنیا کی نعمتیں تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے اس کے سامنے. بس یہ نعمت ہے کہ اسلام ہے، ایمان ہے، قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے استقامت علی التوحید نصیب فرمائی. چلو. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني نافع